بیٹھ جائیے گا, نگاہیں گنبد خضر پر لگی ہو, پھر سے وہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھ لیجیے گا, نبی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر کے اب استغاثہ کریے گا, جتنی دیر بھی موقع لگے پڑھتے رہیے گا. اس طرح جب تک مدینہ شریف میں رہنا ہے کوشش کریے گا کہ ادب و احترام کے ساتھ بار بار زیارت ہوتی رہے اور آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے. آپ جب باب صدیق سے دوسرے دن جائیے گا تو آپ کے بائیں طرف آپ دیکھیں گے وہ چبوترا ہے جس کا نام ہے صفہ چبوترا, جو نبی پاک کا پہلا مدرسہ ہے, جہاں سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دے کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلنے والے حافظ اور عالم بھیجا تھا. پہلا مدرسہ ہے. موقع لگے گا تو وہاں بھی جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے گا, اس لیے کہ صفہ چبوترے پر نفل نماز کا پڑھنا بھی بارگاہ مولا میں انتہائی قبولیت کا مقام رکھتا ہے. اس طرح جب تک رہیے گا مسجد نبی میں آپ دعائیں کرتے رہیے گا, نماز پڑھتے رہیے گا. کوشش کریے گا کہ نماز کا ٹائم جب پورا ہو جائے, نماز ختم ہو جائے تب جائیے گا, اس لیے کہ وہاں بہرحال حکومت نسلی ہے, وہاں کے اماموں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیے گا. مگر یہ نہ سوچیے گا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو عمرہ نہیں ہوگا. بالکل ہو جائے گا. جب 5 وقتہ نماز یہاں فرض ہے وہی مسجد نبی میں وہی مکہ مکرمہ میں. اس لیے آپ الگ الگ اپنے 2-4 ساتھیوں کے بہت سارے علماء بھی جا رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ مل جائیں گے. سنی صحیح العقیدہ عالم ملے گا تو پہچان کر کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریے گا. اس طرح جب تک آپ کو مدینہ شریف رہنا ہے وہ احترام کا لحاظ کیجیے گا اور کوشش کریے گا کہ جالیوں کو دیکھنے میں نہ لگ جائیے گا, وہاں کا کلر وہاں کا پھول پتا نہ دیکھیے گا, بلکہ نگاہیں جھکا کر اس رہے سے مقدس دربار میں آپ پہنچے ہیں. آپ ذرا مجھے بتا دیں, سینے پر ہاتھ رکھ کر کے جس نبی کا نام سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں, جن پر ہم سلام پڑھتے ہیں, جن کی نام سن کر انعام دیتے ہیں, اس مقدس رسول کا دیار محبت نگاہوں کے سامنے ہے, روضہ نگاہوں کے سامنے. دل تو چاہے گا ساری پابندیاں اٹھا دیجئے, ہم اپنا سر جھکا دیں, مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ساری دنیا جان جائے تو ہم لوگوں کو قبر پوجوا لوگ نہیں کہیں گے. جی اس لیے کہ روضے کی دنیا میں سب سے بڑا روضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں روضے اسی روضے کے صدقے میں. بنگلور کے ایک مناظرے میں مجھے ایک صاحب طاہر گیاوی نے ایک بار کہا تھا ہم لوگ روزہ والے ہیں, روزہ والے ہیں. میں نے کہا جی ہاں, روزہ والے ہی نے روزہ دیا ہے, تیرے باپ نے نہیں دیا ہے. اس لیے ہم روزہ والے بھی ہیں, روزہ والے بھی ہیں, اس لیے کہ روزہ والے ہی نے روزہ دیا ہے, تمہارے باپ کا روزہ نہیں ہے. اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. آپ غور کریں, جب اتنے بڑے روزے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے پیش نظر و نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. جب وہاں سر جھکانے کے لیے منع کیا گیا ہے تو کہیں اور ہم کہیں جھکائیں گے. اب کوئی کم پڑھا لکھا جا کے مزار پہ اپنا سر رکھ دے تو ہمارا مذہب تھوڑی ہے, یہ اس کی جہالت ہے, اس کی نادانی ہے. مگر اسی نادانوں کی بات کو مان کر کے لوگ ہم لوگ کو قبوری مذہب والا کہتے قبر پوجوا آ گئے, نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ بعض لوگ کمنٹ کرتے کہتے کچھ لوگ کھڑے کی پوجا کرتے, کچھ پڑے کی پوجا کرتے. میں نے کہا چاہیے ہم پوجا کرتے ہی نہیں, ہم تو سجدہ نیاز لوٹاتے ہیں ان کی بارگاہ میں. اس لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ السلام نے کہا تھا نا, سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتے ہیں نذرانہ. ہم سجدہ کرتے ہی نہیں. ان پاگلوں کو سجدہ کی صحیح تعریف نہیں معلوم ہے. اس لیے گھورا پالی والوں اور قرب و جوار سے جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں, اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت